الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہمارا لیکچر ہے اس کا عنوان ہے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ یہ مومنین کی ماں ہیں اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں اور یہ مومنین کی اول مومنین کی ماں ہے۔ نام ان کا خدیجہ ہے، کنیت ام ہند، لقب طاہرہ۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے والد خویلد بن اسد ایک کامیاب تاجر تھے اور نہ صرف اپنے قبیلے میں بڑی باعزت کے شخصیت کے مالک تھے بلکہ اپنے خوش معاملے اور دیانتداری کی بدولت تمام قریش میں بےحد ہر دل عزیز شخصیت تھے اور محترم تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا عام الفیل سے 15 سال قبل سن 555 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ بچپن ہی سے نہایت نیک شریف متبع تھی۔ جب سن شعور کو پہنچی تو ان کی شادی ابو حالہ بن بناش تمیمی سے ہوئی۔ ابو حالہ سے ان کے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام حالہ تھا جو زمانہ جاہلیت میں ہی مر گیا، دوسرے کا نام ہند تھا۔ بعض روایتوں کے مطابق ان کو صرف شرف صحابیت حاصل ہوا۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی دوسری شادی عتیق بن عائد مخزومی سے ہوئی۔ ان سے بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تھا۔ کچھ عرصہ بعد عتیق بن عابد بھی فوت ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا نکاح ان کے ابن ام صفی بن امیہ کے ساتھ ہوا، لیکن ان کے انتقال کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرف زوجیت حاصل ہوا۔ لیکن اکثر روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا تیسرا اور آخری نکاح حضور علیہ السلام سے ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے بیشتر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اپنی بیوگی کے ایام خلوت گزینے میں گزار رہی تھیں۔ وہ اپنا کچھ وقت خانہ کعبہ میں گزارتی اور کچھ اس وقت کی کہنہ معزز عورتوں میں صرف کرتی۔ ان سے زمانہ کے انقلاب پر وقتاً فوقتاً بحث کیا کرتی تھی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار نے انہیں نکاح کے پیغامات بھیجے لیکن انہوں نے سب رد کر دیے۔ صدمات نے ان کی طبیعت دنیا سے اچاٹ کر دی تھی۔ پھر ادھر ان کے والد ضعف کی وجہ سے اپنی وسیع تجارت کے انتظام سے عاجز آ گئی۔ نرینہ اولاد کوئی نہ زندہ تھی۔ تمام کام اپنی ذہین اور عاقلہ بیٹے کے سپرد کر کے خود گوشہ نشین ہو گئے اور کچھ عرصہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے تمام کاروبار تجارت نہایت احسن طریقے سے جاری رکھا۔ ان کی یمن اور شام میں خوب تجارت پھیلی ہوئی تھی اور ان کی دیانتداری کی بدولت ان کی تجارت روز بروز ترقی کر رہی تھی۔ اب ان کی نظریں ایک ایسے شخص کی متلاشی تھیں، ایسی تلاش میں تھی جو بے حد قابل ذہین دیانتدار ہو۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سرور کائنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق اور صفات کا چرچا مکہ کے گھر گھر میں پھیل چکا تھا۔ اس وقت حضور علیہ السلام انفعال شباب میں تھے اور آپ ساری قوم میں امین کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ یہ ناممکن تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے کانوں تک اس مقدس ہستی کے اوصاف کی بھنک نہ پڑتی۔ ان کو اپنی تجارت کی نگرانی کے لیے ایسی ہی ہمہ صفت موصوف شخص کی تلاش تھی۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا
کہ اگر آپ میرا سامان تجارت شام تک لے جائیں تو دوسرے لوگوں سے دو چند معاوضہ آپ کو دیا کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں اپنے چچا کی سرپرستی میں تھے۔ انہیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا پیغام منظوری فرما لیا اور اشیاء تجارت لے کر عازم سفر ہوئے۔ چلتے ہوئے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے اپنا غلام میسرہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا۔ اسے تاکید کی کہ سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کی بدولت تمام سامان تجارت دگنے منافع پر فروخت ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا۔ جب قافلہ مکہ واپس آیا اور میسرہ کی زبانی سفر کے حالات منافع کی تفصیلات معلوم ہوئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ بےحد متاثر ہوئی اور اپنی سہیلی نفیسہ کی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور علیہ السلام کا ایمان پاک کر وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے چچا عمر بن اسد کو بلا لائیں۔ اس وقت وہی ان کے سرپرست تھے۔ دوسری طرف حضور علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب اور اکابر خاندان کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے مکان پر تشریف لائے۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 500 طلائی درہم حق مہر مقرر پایا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی۔ یعنی کہ نکاح کے وقت اللہ کے نبی علیہ السلام 25 سال اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی عمر 40 سال تھی۔ نکاح کے بعد حضور علیہ السلام اکثر و بیشتر گھر سے باہر رہنے لگے۔ کئی روز مکہ کے پہاڑوں پر جا کر عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ اس طرح 15 برس کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن حضور علیہ السلام غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے۔ رب ذوالجلال کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا قل یا محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریں اٹھائیں تو سامنے ایک نورانی صورت کو کھڑے پایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر دبایا اور کہا پڑھ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر یہی کہا پڑھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، سورہ الگ کی ابتدائی آیات جو اللہ کے نبی علیہ السلام میں پہلی وحی کی صورت میں نازل ہوئی، سورہ نمبر 96 پارہ نمبر 30 آیت نمبر 1 سے لے کر 5۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بڑا کریم ہے جس نے علم کے ذریعے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا۔ انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہ جانتا تھا، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہی الفاظ جاری ہو گئے۔ اس حیرت انگیز واقعے سے حضور علیہ السلام کی طبیعت بے حد متاثر ہوئی۔ گھر تشریف لائے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ جو ان کے ساتھ پیش آیا تھا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے کہا آپ سچ بولتے ہیں، غریبوں کے مددگار ہیں، مہمان نواز ہیں، امانت گزار ہیں، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد برقہ بن نوفل کے پاس پہنچی جو زمانہ جاہلیت میں بت پرستی چھوڑ کر عیسائی ہو گئے تھے اور گزشتہ
الہامی کتابوں تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے تمام واقعہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا تھا ان کے سامنے پیش کیا۔ ورقہ یہ سنتے ہی بول اٹھے، یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ اے کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو اپنے وطن سے نکال دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے، جب کسی پر ایسا نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی مخالف ہو جاتی ہے۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس گفتگو کے کچھ عرصہ کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا، تاہم حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو کامل یقین ہو گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہو چکے ہیں، چنانچہ وہ بلا تعمل حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ تمام کتب سیر متفق ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے جو مشرف با اسلام ہوئی وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ 25 سال زندہ رہیں۔ اس مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کے روح فرسا مصائب کو نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور جانثاری کا حق ادا کر دیا۔ حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے متعلقین میں بھی اسلام کی تڑپ پیدا ہوئی۔ نوجوانوں میں حضرت علی علیہ السلام، بڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ ان کے بعد دوسرے سعید الفطرت اصحاب بھی آہستہ آہستہ دار اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو اسلام کی وسعت پذیری سے بےحد مسرت حاصل ہوتی تھی اور وہ اپنے غیر مسلم اعزاء اور اقارب کے طعن و تشنیع کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو تبلیغ حق میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو ثابت کرتی تھی۔ بھلا کوئی ایسا رسول بھی آج تک آیا ہے جس نے لوگوں نے تمسخر نہ کیا ہو؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے اس کہنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ملال دور ہو جاتا۔ اس پر پرآشوب دکھ بھرے زمانے میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم خیال اور غمگسار تھی بلکہ ہر موقع پر، ہر مصیبت میں حضور علیہ السلام کی مدد کے لیے تیار رہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں جب کفار سے کوئی بات سن کر آتا تھا اور وہ مجھ کو ناگوار معلوم ہوتی تھی تو میں خدیجہ سے کہتا تھا، وہ اس طرح میری ڈھارس بندھاتی تھی کہ میرے دل کو تسکین ہو جاتی، میرے دل کو ٹھنڈک ہو جاتی، اور کوئی ایسا رنج نہ تھا جو خدیجہ کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہو جاتا تھا۔ انہوں نے اپنا تمام مال و زر اسلام پر لگا دیا اور اپنی ساری دولت یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے وقف کر دی۔ ادھر کفار قریش نو مسلموں پر طرح طرح کے مظالم ڈھا رہے تھے اور تبلیغ حق کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے تھے، روڑے اٹکا رہے تھے، تشدد کر رہے تھے۔ انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار کو ستانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ جب حضور علیہ السلام کفار کی لا یعنی اور بیہودہ باتوں سے پریشان خاطر ہوتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہو۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی یہی ہمدردی، دل سوزی اور جانثاری تھی کہ حضور علیہ السلام ان سے بے پناہ محبت فرماتے تھے جب تک وہ زندہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں کبھی دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ جہاں اولاد کی پرورش نہایت حسن و خوبی سے کر رہی تھی، وہاں امور خانہ داری بھی نہایت سلیقے سے نبھاتی تھی اور باوجود تمول و ثروت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خود کرتی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے
کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا برتن میں کچھ لا رہی ہیں، آپ ان کو اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی عقیدت اور محبت کی یہ کیفیت تھی کہ بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا انہوں نے ہمیشہ اس کی تائید اور تصدیق کی، اس لیے حضور علیہ السلام ان کی بہت تعریف اور تحسین فرمایا کرتے تھے۔ سن 7 نبوی کے بعد بعثت میں مشرکین قریش نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو شعیب ابی طالب میں محصور کر دیا، ان کا بائیکاٹ کر دیا، تو اس میں اسم ابتلا کے دور میں بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ وہ پورے 3 برس تک اس محصوری کے روح فرسا آلام اور مصائب بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ جھیلتی رہیں۔ سن 10 نبوی بعد بعثت میں یہ ظالمانہ محاصرہ ختم ہوا، لیکن اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا زیادہ عرصہ حیات نہ رہے۔ رمضان المبارک میں ان کی طبیعت ناساز ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج، معالجہ اور تسکین کے لیے تشفی میں کوئی دقیقہ، کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن موت کا کوئی علاج نہیں۔ 10 رمضان المبارک سن 10 نبوی کو انہوں نے لبیک داعیے اجل کو لبیک اور مکہ کے قبرستان میں ہجون میں دفن ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 65 برس تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کا بہت صدمہ پہنچا اور اسی سال ابو طالب کی وفات ہوئی، تو اس سال کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے عام الحزن کا سال قرار دیا۔ آپ اکثر ملول رہنے لگے، تان کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ جب قربانی کرتے تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سہیلیوں کو گوشت بیچتے اور بعد میں کسی اور کو دیتے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا کوئی رشتہ دار جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ اس کی بہت خاطر مدارت کیا کرتے۔ رحلت حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد مدت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک گھر سے تشریف نہ لے جاتے جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی اچھی طرح تعریف نہ کر لیتے۔ اس طرح جب گھر تشریف لاتے ان کا ذکر کر کے بہت کچھ تعریف فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی تعریف کرنی شروع کی تو مجھے بہت رشک آیا۔ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک خاتون تھیں، اللہ نے ان کے بعد آپ کو ان سے بہتر بیوی عطا کی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصہ سے سرخ ہو گیا اور فرمانے لگے اللہ کی قسم مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی۔ وہ ایمان لائی جب سب لوگ کافر تھے، اس نے میری تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا، اس نے اپنا مال و زر مجھ پر قربان کر دیا جب دوسروں نے مجھے محروم رکھا، اور اللہ نے مجھے اس کے بطن سے اولاد دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ڈر گئی اور اس روز سے عہد کر لیا کہ آئندہ حضور علیہ السلام کے سامنے کبھی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو ایسا ویسا نہیں کہوں گی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 اولادیں دی۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے جو کمسنی میں انتقال فرما گئے، پھر زینب، ان کے بعد عبداللہ وہ بھی صغر سنی میں فوت ہو گئے، ان کا لقب طیب اور طاہر تھا، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ السلام پیدا ہوئی۔
سیرت ختیجۃ الکبریٰ، حافظ نعمان فاروقی۔ یہ تھی جناب حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی سیرت، ام المومنین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ محترمہ اور امت مسلمہ کی پہلی ماں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو کچھ پڑھا پڑھایا سنا سنایا، اللہ رب العالمین اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حق بات آپ لوگوں تک پہنچائی گئی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور جو کوئی کمی کوتاہی ہوئی وہ بندہ ناچیز کی طرف سے۔ کچھ اشعار ام المومنین حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے لیے ہے۔ عزم و ہمت کی جاں ختیجہ، خلوص نیت کی شاں ختیجہ، خدا نے تجھ کو وہ شان دی ہے، بنی تو امت کی ماں ختیجہ، وفا کی اعلیٰ مثال تم ہو، سلام تم پر ہو ماں ختیجہ، خدا کی رحمت کے پھول برسے ہے تیری تربت جہاں ختیجہ، ہے حجازی خستہ کی تمنا کے دید واس کو اما ختیجہ سلام اللہ علیہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔